اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی
علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی علی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ فرمائیے۔ 21 رمضان المبارک جو کہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم وصال ہے، جو کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پروردہ ہیں، اور بچپن ہی سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہی اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہترین پرورش فرمائی، اور آپ کی فضائل اور مناقب اپنی احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اپنے ناظرین کو پیش کر دینا چاہتا ہوں، ان کی فضیلت اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، کہ آخری دور میں جب امت جو ہے ہدایت کا منبع تلاش کرے گی، تو انہیں جو واحد شخصیت جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نظر آئیں گی، جن کے ہاتھوں پر تمام مسلمان بیعت فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مرتبہ ان کے اولاد کو عطا فرمایا ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا رتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اسی ہستی سے ہم اپنے ناظرین کو بیراور کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کے بچپن کے کچھ حالات اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہم ان کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر جو عبادت ہے، تاکہ ہم ان کے ذکر سے محظوظ ہو کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ذات کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں اور اس ذات کا نام اپنی زبان پر جاری کریں، جس ذات کے تذکرے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادہ، کہ علی کو یاد کرنا، علی کی بات کرنا، علی کا ذکر کرنا اور علی کا تذکرہ کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اور جنہیں ان کا قرب اور ان کی دوستی کا، اس کی دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی دیدار بندے کا ہوتا ہے اور یاد اللہ کی ہوتی ہے۔ تو جب ہم جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ذات صرف ولی ہی نہیں بلکہ امام الاولیاء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ولیوں کی سردار ذات ہے، تمام ولیوں کے لیے پیشوا، مقتدا اور رہنما کی ذات ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ذکر اس کا ہو اور عبادت یہ اللہ کی ہو۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ بارگاہ مولا کائنات میں ہم اپنے الفاظ کی صورت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر سکیں۔ آپ نے بچپن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ہم جب سرکار سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بچپن کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی، اور جب سے آپ نے شعور کی آنکھیں کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کے علاوہ کوئی اور تصویر آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہی۔ آپ کا بچپن بھی نبی کے کردار کو دیکھتے ہوئے گزرا، اور آپ کی جوانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھتے ہوئے گزری۔ گویا آپ نبی کی پرورش میں، نبی کی صحبت میں صرف آپ کا بڑھاپا نہیں، صرف آپ کی جوانی نہیں، بلکہ شعور کی بیداری اور شعور کے آغاز کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آخری ایام تک آپ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی حیات طیبہ سے استفادہ کرتے رہے۔ بلکہ آپ دیکھیے بچپن کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب ولادت ہوئی تو
گھر میں اور خاندان میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ نابینا پیدا ہوئے، یعنی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اور آپ کو دکھائی نہیں پڑتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سرکار سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو نہ باپ نے اپنی گود میں لیا اور اسی طرح ماں نے بھی اپنے گود میں لیا، دیگر رشتہ داروں نے بھی اپنی آغوش میں اٹھایا، لیکن کسی کی گود میں آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ آپ کی آنکھ اور آپ کی پلکیں مسلسل ڈھکی رہیں اور بند رہیں۔ اور ہوتے ہوتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ چچا کے یہاں بیٹا آیا ہے، اور اس سے پہلے یہ خبر خاندان میں عام ہو چکی تھی کہ یہ بچہ نابینا ہے اور اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے چچا کے یہاں بیٹا آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جناب ابو طالب کے گھر کی طرف، اور آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی آغوش میں حضرت مولا کائنات کو دیا گیا۔ دیکھیے کہ وہ بچہ کہ جس نے اپنے باپ کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی، اپنی ماں کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی، دیگر رشتہ داروں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی، اس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، فوراً اپنی آنکھیں کھول دی، اور وہ آنکھ جو اپنے باپ اور اپنی ماں کے چہرے پر نہیں کھلی، وہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اس بچے کے روبرو، اس کی آنکھوں کے روبرو آیا، اس کی آنکھیں فوراً کھل گئی۔ آپ اس بچے کا ادراک اس زمانے میں، یعنی بالکل جسٹ بورن بیبی، اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ادراک کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس عطا فرما دیا تھا اور یہ شعور عطا فرما دیا تھا کہ کس کے دیدار سے اس دنیا کو دیکھنا شروع کرنا ہے، اور اس دنیا کی کتاب کا پہلا ورق جو دیکھنا ہے وہ ورق کون سا ہونا چاہیے، یعنی وہ ورق کہ سب سے پہلے اس کائنات کی کتاب کا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصحف رخ تھا، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بچپن کے اس پہلے عمل سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا، یہ پیغام دیا کہ آنکھیں کس پر کھولنا ہے اور کس پر بند کرنا ہے۔ گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تصویر بن کر دنیا میں تشریف لائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہی دیکھنا جس کو نبی دیکھنے کی اجازت دے، وہی لینا جس کو نبی لینے کی اجازت دے، وہی اختیار کرنا جس کو نبی اختیار کرنے کی اجازت دے، اور اس کو ترک کر دینا جس سے نبی چہرہ پھیر لیں، اس کو چھوڑ دینا جس کے اخذ کرنے سے نبی منع کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لاتے ہی سب سے پہلے نبی کے مصحف رخ کی زیارت کر کے آپ یہ پیغام دیتے ہیں سارے مسلمانوں کو کہ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ ذات کہ جس پر آنکھ کھولنی ہے وہ ذات بھی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور وہ ذات کہ جس پر آنکھیں بند کرنا ہے وہ ذات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ نہ ہمیں اس سے آگے کچھ دیکھنا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ دیکھنا ہے، صرف انہی کی ماننی ہے، صرف انہی کی سیرت دیکھنی ہے، صرف انہی کا کردار دیکھنا ہے، صرف انہی کی ادائیں دیکھنی ہے، اور انہی کی اداؤں میں اپنے آپ کو گم کر دینا ہے۔ ان سے ہٹ کر نہ کسی اور کی سیرت دیکھنی ہے، نہ کسی اور کا کردار دیکھنا ہے، نہ کسی کی اور کی اداؤں میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس ذات کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اور بلکہ اس ذات کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ دیکھا جائے اس کی طرف، اور اس کو دیکھ کر اس کے عمل کو اپنے عمل میں ڈھال کر زندگی گزاری جائے۔ تو حضرت مولا کائنات کا اس زمانے میں ادراک کا یہ عالم ہے کہ آپ اتنا بڑا پیغام اپنی پہلی نظر کے حوالے سے دنیا کو دے رہے ہیں کہ لوگوں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی اس سے بہتر تصویر تمہیں نظر نہیں آئے گی کہ علی مصطفیٰ سے پہلے کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر مصطفیٰ پر صرف علی نے پہلی آنکھ نہیں کھولی بلکہ علی کی زندگی آپ دیکھتے جائیے تو علی کی زندگی کا ہر قدم علی نے پہلی آنکھ مصطفیٰ پر کھولی،
پھر کبھی مصطفیٰ کے چہرہ اقدس سے، مصطفیٰ کی اداؤں سے، مصطفیٰ کے کردار سے اور مصطفیٰ کی سیرت سے علی کی آنکھیں ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ مصطفیٰ کی ہر ادا علی اپنی ادا میں ڈھال لیتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کا ہر نقش علی اپنی سیرت میں ڈھال لیتے ہیں، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لمحہ علی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ایسا اتارتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قبولیت اور وہ قرب اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرماتا ہے کہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی نسل کو اور ان کی اولاد کو جو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسل کو اپنی نسل قرار فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ دوسرے کی کسی دوسری چیز پر اطمینان کا اظہار کرنا یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کی بات میری بات یا اس کا کام میرا کام۔ یہاں دیکھیے کہ نبی کہتے ہیں علی کی نسل میری نسل اور میری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے علی کی پشت میں رکھ دیا۔ یہ اتنا بڑا اطمینان، اتنا بڑا یقین اور اتنا بڑا بھروسہ مولا کائنات پر ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے تقریباً 23 سال پہلے ماہ رجب المرجب میں ہوئی۔ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال تھی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک یہ 10 سال تھی، اس لیے کہ اعلان نبوت کے تقریباً 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ حضرت مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے بچپن سے ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ حضرت مولا کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پہنچایا ان کی چار دیواری سے اٹھا کر کہ ایک زمانہ ایسا آیا، غالباً آپ اپنی عمر کے اپنی زندگی کے 5ویں یا 6 سال میں رہے ہوں گے کہ سخت قحط یہ مکہ معظمہ میں اور عرب میں آیا، جس کی پاداش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس یہ تینوں حضرات مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے، چونکہ جناب ابو طالب ایک کثیر العیال تھے، یعنی ان کے بچے زیادہ تھے اور قحط کے زمانے میں آپ پر بوجھ زیادہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یہ دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تینوں حضرات جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے 3 بچوں کو ہمیں دے دیں اور اس قحط کے زمانے میں آپ پر بوجھ نہ پڑے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان 3 بچوں کی پرورش اور پرداخت اور تربیت یہ ہم کریں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے حضرت مولا کائنات کو مانگ لیا۔ 5 یا 6 برس کی عمر ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا کائنات کو ان کے گھر کی 4 دیواری سے لے کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کو اس کے گھر کی 4 دیواری سے لے کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں لے کر آئیں گے، اپنی صحبتوں میں، اپنی تربیت میں، اپنے دامن کرم میں، تو پھر یہ پرورش صرف کھانے پینے کے حوالے سے نہیں ہوگی، صرف پہنانے اڑانے کے حوالے سے نہیں ہوگی، صرف سر پر چھت مہیا کرنے سے حوالے سے نہیں ہوگی، زمین کا فرش مہیا کرنے کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک اپنے قریب رہنے والوں کو وہی دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے جو اس کے پاس ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری زندگی میں دینے کے لیے مال و دولت کے انبار نہیں تھے، بہت مرغن غذائیں نہیں تھی اور بہت عالیشان محل نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ جو چیز دینے کے لیے تھی اور جو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت میں مبعوث فرمایا تھا، وہ آپ کا علم تھا، آپ کے اخلاق تھے اور آپ کی تربیت تھی، آپ کا فیض صحبت تھا، وہ فیض صحبت کہ جو فیض صحبت کسی کو اگر زندگی میں ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ ملا تو اس نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ شخص
جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پر ایک نظر اس کا پڑھنا، اس ایک نظر کے صدقے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے درجے کو نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اوتاد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے، بلکہ ان سارے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا وہ فرد کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب امت کا کوئی دوسرا فرد اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کے چہرہ انور پر جس کی ایک نظر پڑ جائے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ غوث سے بلند ہو جائے، قطب سے بلند ہو جائے، ابدال و اغواس و اوتاد سے بلند ہو جائے۔ جو شخصیت اور جو ذات اپنے بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، آپ بچپن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پایا، جوانی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پایا، ادھیڑ عمری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا حال ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو جب اپنے گھر کی چار دیواری میں لاتے ہیں تو چار دیواری میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے کھانے کا انتظام کیا جائے، صرف آپ کے پینے کا انتظام کیا جائے، صرف آپ کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، صرف آپ کو ایک چھت اور ایک فرش مہیا کر دیا جائے، نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اس لیے ڈالا کہ گھر کا دروازہ کبھی دور نہیں رہا کرتا، بلکہ گھر کا دروازہ ہمیشہ گھر کی چوکھٹ پر رہا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات کو اس بچپن میں مولا کائنات کے گھر کی چار دیواری سے اٹھا کر نبی کے گھر کی چار دیواری میں لا کر اس لیے ڈال دیا تاکہ کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، تو اس وقت زمانے کو یہ پتا چل جائے کہ علی اپنے گھر سے اٹھ کر نبی کے گھر میں کیوں لائے گئے، اس لیے لائے گئے تاکہ جس گھر کا یہ دروازہ ہے اس گھر کی چوکھٹ پر لگ جائے، اور جب نبی یہ اعلان کریں کہ علم کا شہر میں ہوں اور اور علم کا دروازہ علی ہے، تو دروازہ الگ نہ رہے اور شہر الگ نہ رہے، بلکہ شہر اور دروازہ یہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام فرمایا کہ اس طرح دروازے اور شہر کو اکٹھا کر دیا کہ دروازہ ظاہر ہے یہ اپنے گھر کی چوکھٹ میں ہی سجتا ہے، اور یہ ایسا سجا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے علم کے شہر میں داخلے کے لیے مولا کائنات کو بطور دروازہ پسند فرمایا، بلکہ اپنی ذات سے نسبت کے لیے آپ نے مولا علی کی اولاد کو پسند فرمایا کہ جو مجھ سے نسبت رکھنا چاہتا ہے، مجھ کو ذاتی نسبت، مجھ سے نسبی نسبت اور مجھ سے خونی نسبت اسی کو ہوگی جس کو علی سے نسلی نسبت ہوگی، علی کے خون سے جس کو نسبت ہوگی اسی کو میرے خون سے نسبت ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں ہی کیا عظیم مقام عطا کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ حکم عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار اور اپنے اہل خاندان کو ڈر سنائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے خاندان کی دعوت کرتے ہیں، سب آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اپنی رسالت کی طرف بلاتے ہیں، تو اب دیکھیے اہل خاندان میں یہ بڑے بڑے رہنما ہیں، بڑے بڑے قائدین ہیں، بڑے بڑے دانشور اور وقت کے بڑے بڑے سورما موجود ہیں، مگر کوئی اس پیغام کی اہمیت اور اس کی بلندی اور اس کی رفت کا اندازہ نہیں کر پاتا، ہر ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے، مگر ایک بچہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے باب مدینۃ العلم ہونے کے لیے جس کا انتخاب کر لیا ہے، اس کے شعور، اس کے ادراک، اس کے فکر اور اس کے فہم کی بلندی اور اس کے تفقع کا عالم یہ ہے کہ
کہ وہ اپنے بچپن میں نبی کے دیے ہوئے اس پیغام کی قیمت کو محسوس کرتا ہے، اور جہاں بڑی بڑی عمر والے، بڑے بڑے علم و دانش والے، بڑے بڑے فکر و شعور والے اس پیغام کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، کوئی پیٹ دے کر چلے جاتے ہیں، وہاں یہ بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ سیدی میں حاضر ہوں آپ کے پیغام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر چلنے کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر و اکرم یہ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیے کہ بچپن سے وہ سعادتیں، وہ اعلیٰ کردار اور وہ بلند درجات اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے فیضان کے صدقے میں یہ بچپن سے مسلسل یہ آپ کے ساتھ چلتے رہے، اور پھر جب بچپن کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عمر کے مرحلے میں آپ جیسے جیسے آگے قدم بڑھاتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں، محبتیں اور آپ کی صحبت کا فیضان بھی اسی طرح اور اسی کثرت کے ساتھ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستا رہا، اور پھر نبی کی صحبت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ ابھی گفتگو میں بچپن کے حالات ذکر ہوئے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو ان کے فضائل اور مناقب بھی بتا دی جائیں، تاکہ جو ہے ان کا مختصر سا تعارف جو ہے نا ہمارے ناظرین کو پہنچ جائے۔ تو ان کے فضائل اور مناقب کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے علامہ سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تو کوئی گنتی نہیں، اور ہم کسی قطار اور شمار میں نہیں ہیں۔ بے شک یہاں معاملہ یہ ہے اور یہاں شان یہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے اہل علم اور اہل دانش نے اپنے آپ کو سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کرنے سے اپنی زبان کو عاجز اور قاصر پایا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے تعلق سے جتنی روایتیں جس کثرت کے ساتھ اور جس تعداد میں ہم تک پہنچی ہیں، کسی اور کے تعلق سے ان کے فضائل اور مناقب کے تعلق سے ہم تک روایات نہیں پہنچی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی مجھ سے، میں علی سے، علی اور میں ایک ہی نور سے بنے، یعنی ایک تسلسل ہے فضائل اور مناقب کے بیان کا، اور وہ بھی فضائل و مناقب اس شان کے کہ آپ دیکھیے کہ جب فضائل و مناقب کا جو مقام اور اس کی قدر اور اس کی قیمت ہوتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیان کون کر رہا ہے، چھوٹے بیان کر رہے ہیں یا بڑا بیان کر رہا ہے۔ یہاں سرکار مولا کائنات کی شان کا عالم، آپ کی رفعت و منزلت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت بیان کرنے والا آپ سے کوئی چھوٹا نہیں، بلکہ وہ ذات ہے جو بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عظمتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، رفعت شان عطا فرمائی اور بلند مقام عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے چلیے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے منہ میں زبان تو اپنی ہے، مگر اس زبان پر جو کلام جاری ہوتا ہے وہ اپنا اس کا کلام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہونے والے کلام کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش، اپنی رغبت اور اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ یہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب اس تناظر میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا کیے جانے والے فضائل و مناقب مولا کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فضائل و مناقب جاری تو نبی کی زبان پر ہو رہے ہیں، مگر در حقیقت انہیں جاری اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سب کچھ عطا فرمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا اپنی زبان اقدس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہدایت اور گمراہی کا معیار قرار دے دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کس پر ایمان لا کر مسلمان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے ایک بندہ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی 1000 اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا رہے، لیکن اگر مولائے کائنات کی محبت اس کے دل میں گھر کر کے رچی بسی نہیں ہے تو پھر اس کی نہ شہادت وحدانیت قابل قبول ہے نہ شہادت رسالت قابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور تم سے بغض، عداوت اور نفرت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادتین کے بعد مزید ایک معیار اس امت کو عطا فرماتے ہیں کہ تم شہادتین کا اقرار کر کے اور اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کا اقرار کر کے تم دائرہ ایمان میں تو آ گئے، مگر اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں ایک پیمانے پر اور پورا اترنا ہوگا، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ جہاں تم نے خدا کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسایا، میری رسالت اور میری نبوت کو اپنے دل میں بسایا، وہیں علی کی محبت کو بھی اپنے دل میں بسانا پڑے گا۔ اگر تمہارا دل علی کی محبت سے معمور، لبریز اور آباد ہوگا تب تو خدا کی وحدانیت کی شہادت قابل قبول ہوگی، تب میری رسالت اور نبوت کی شہادت قابل قبول ہوگی۔ اور علی کی محبت سے اگر تمہارا سینہ لبریز اور آباد نہیں ہوگا تو نہ خدا کی وحدانیت کی گواہی تمہارے حق میں قبول ہوگی، نہ میری رسالت و نبوت کی گواہی تمہارے حق میں یہ قابل قبول ہوگی، بلکہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے باوجود اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے اور گواہی دینے کے باوجود مردود بارگاہ ہو جاؤ گے، نہ تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا نہ تمہارا اسلام قابل قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولائے کائنات کو نبی کی زبانی جو مقام عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی آج 1500 سال بعد ہم یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن سے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مولائے کائنات کی ذات کو ایمان کا معیار قرار دیا، اس وقت سے، اسی زمانے سے، اسی دن سے ہم نے علی کی ذات کو، نبی نے چونکہ ترازو بنا دیا، نبی نے پیمانہ بنا دیا، تو ہم نے بھی علی کی ذات کو پیمانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں جہاں بھی دیکھنا ہوتا کہ اس شخص کے اندر ایمان کی رمق ہے یا نہیں، یا منافقت اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ منافقت یہ ایک چھپی ہوئی کیفیت ہے، یہ ظاہراً نظر نہیں آتی، مگر آپ دیکھیے صحابہ اکرام کے فہم و ادراک کی بلندی کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جانتے تھے کہ جب نبی نے مولا علی کے نام کو، مولا علی کی محبت کو ایمان کی علامت اور نفاق کی علامت، ان کے بغض کو قرار دے دیا، تو انہوں نے بھی بڑا اچھا نسخہ انہیں مل گیا کہ سینے میں چھپی ہوئی کیفیت کو نکالنے کے لیے علی کے نام کا استعمال کرنے لگے کہ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے یا نفاق ہے تو وہ اس کے سامنے مولائے کائنات کا تذکرہ کر دیتے۔ اگر چہرہ یہ کسی کلی کی طرح، پھول کی طرح کھل جاتا تو سمجھ لیتے کہ نبی کے فرمان کے مطابق علی کے ذکر نے، علی کے نام نے اگر اس کا چہرہ کھلا دیا ہے تو اس کے سینے میں ضرور محبت علی موجود ہے، اور اس کے سینے میں جب محبت علی موجود ہے تو ایمان موجود ہے۔ اور اگر چہرہ مرجھا جاتا، چہرے پر سیاہی پھر جاتی، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ لیتے ہمیں علی کا نام لے کر علی کے نام نے دل کی نفاق کی سیاہی کو چہرے پر لا کر ظاہر کر دیا ہے، اس کے دل میں ایمان کی رمق نہیں، ایمان کا نور نہیں، بلکہ نفاق کی سیاہی ہے کہ علی کا نام یہ دل کے نور ایمان کو بھی چہروں پر ظاہر کر دیا کرتا ہے اور نفاق کی سیاہی کو بھی چہرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کے فرمان کو اسی معنی میں لیا
کہ انہوں نے پیمانہ ایمان و نفاق علی کے ذکر، علی کے نام اور علی کی شان کو قرار دیا، تو آج بھی اگر ہم علی کے نام، علی کے ذکر اور علی کی ذات کو اگر پیمانہ ایمان اور پیمانہ نفاق بنائیں تو یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا ہے لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، کہ علی تم سے محبت صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نور ایمان موجود ہو، اور تم سے بغض، تم سے عداوت، تم سے دشمنی وہی رکھے گا جس کے سینے میں نفاق کی سیاہی چھپی ہوئی ہوگی۔ آپ ہر قدم جیسے جیسے علی کی سیرت کو پڑھتے جائیں گے، علی کے کردار کو دیکھتے جائیں گے، علی کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق الٹتے جائیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر ورق فضیلت کے انوار سے چمک رہا ہے، مناقب کے انوار سے دمک رہا ہے، اور آپ کی پوری زندگی فضائل و مناقب کا مرقع بنی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں علی کی ذات پر روشنی ڈالنا، اور وہ بھی ہم کمتر لوگوں کی زبانوں کے ذریعے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بس ہم اس موقع پر یہی عرض کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس بارگاہ میں، وہ اگر اس بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے اور اس در سے علم کی کچھ خیرات، معرفت کی کچھ خیرات، رب کے قرب کی کچھ بھیک، رب کی بارگاہ میں قبولیت کی کچھ بھیک اگر ہمیں عطا ہو جائے آج کے دن، کہ جب آپ کے وصال کا دن ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے، اگر اس دن کے انعام کے طور پر بارگاہ مولا کائنات سے اگر ہمیں آپ کے در کی کچھ خیرات عطا ہو جائے، کچھ بھیک عطا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، ہماری بندگی بھی کامیاب ہے۔ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے ہمارے ناظرین کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس شان اور فضیلت کی ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چوتھے خلیفہ ہیں، اور آپ کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ان کی خلافت اور ان کی شہادت کے تعلق سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، آپ کی خلافت کے تعلق سے آپ نے جو ارشاد فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ آپ کی خلافت یہ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کا آغاز ہوا، اور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو آخری ایام تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح افراتفری اور ایک بے چینی اور پریشانی کے احوال تھے، کہ اس امت میں تفرقے کا اور اختلاف کا اور مخالفت کا بیج اس کی بنیادوں میں پڑ چکا تھا، اور اسی اختلاف اور اسی منافرت کے نتیجے میں پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمان کہلائے جانے والوں کے ہاتھ سے ہی مرتبہ شہادت کو پہنچے، اور پھر اس افراتفری کے ماحول میں لوگ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچے، اور انہوں نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور اپنا دست اقدس بڑھائیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس افراتفری کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر کسی طرح بھی راضی نہیں ہوئے، لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد اور بہت زیادہ مطالبے کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو میں خلافت کا نظام برقرار رکھنے اور امت کو ایک نقطے پر متحد کرنے کے لیے آپ نے اپنا دست کرم بڑھایا، اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بہرحال ایک افراتفری کا ماحول تھا، اور اسی عالم میں آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ آپ کے دور خلافت میں اسی افراتفری کے ماحول میں ایک بڑا سنگین واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے سب سے خطرناک جس فرقے کے وجود کی پیشن گوئی فرمائی تھی، فتنہ خوارج اور فرقہ خوارج، حضرت مولا کائنات کے دور خلافت میں اس کا بھی ظہور ہوا، اور وہ لوگ بھی وجود میں آئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے نتیجے میں اس کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا، ہمارے ناظرین اس کی تفصیلات سے آگاہ ہوں گے کہ تحکیم کے واقعے کے نتیجے میں خوارج کا وجود ہوا۔ خوارج
یہ امت کا وہ فرقہ ہے جو حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جانی دشمن تھا، اور حضرت امیر معاویہ کا بھی جانی دشمن تھا، اور اسی طرح حضرت عمرو ابن عاص کا بھی جانی دشمن تھا۔ اور پھر اسی دشمنی کے نتیجے میں 3 خوارج نے ان تینوں حضرات کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور ایک خارجی نے حضرت امیر معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا، دوسرے خارجی نے حضرت عمرو ابن عاص کے قتل کا ذمہ لیا، اور تیسرے خارجی نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنا کے قتل کا ذمہ لیا۔ اور یہ تینوں زہر میں اپنے اوزار بجھا کر تینوں اپنے ہدف کی طرف چلے۔ 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب اپنی عادت اور اپنے معمول کے مطابق روزانہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کی صدا دیتے ہوئے انہیں نیند سے بیدار کرتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھنے لگے، اسی دوران عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھا ہوا اپنا جو اوزار تھا اس سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ کیا۔ اور جب حملہ کیا تو لوگ جب مرتے ہیں تو دنیا کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا، مگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارداہ عنا پر جب حملہ کیا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے شعور اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بلند آواز سے ارشاد فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس عظیم شہادت کی بشارت اپنی ظاہری زندگی میں ہی عطا فرما دی تھی کہ علی اس طرح تم مرتبہ شہادت پر فائز ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کے مقام رفیع اور مقام بلند پر فائز فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کو مرتبہ شہادت عطا ہوا۔ 19 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 19 رمضان المبارک کا دن گزرا، 20 رمضان المبارک کا دن گزرا، اور آپ قدم قدم اپنی زندگی کی راہ پر آگے بڑھتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کا دن وہ اندوہناک اور وہ غمناک دن تھا جس دن علم کی یہ تاریخ، معرفت کی یہ تاریخ، ادراک اور فکر و شعور، تدبر اور تفقہ کی اس تاریخ کا آخری ورق بھی الٹ دیا گیا، اور حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔